بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دی۔ اذان آج معمول سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلاؤ چونکہ مسجد سے آیا تھا، اس لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑیے اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا کیا کرتے تھے۔ جب کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور انہیں اذان کہنے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو بڑے اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئی۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم خبر ہے جس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھتی ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بلند آواز میں جواب دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم کل 30 آدمی تھے۔ کشتی سمندر کی موجوں کے تپڑے کاتے لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگی۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کے بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کے طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریلا کشتی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا تو دوسری طرف اس سے بھی بڑے موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور سمت لے جاتے۔ کشتی کا ملاح کچھ دیر تک تو سمندر کے بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو بنور سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش میں رہا، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام گئی تو وہ بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ ساتھ خود ملاح بھی پریشان تھا کہ ایسے بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کرے۔ ڈوبتی سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنے منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کسی سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گے۔ رات ہوئی اور کشتی اسی طرح سمندر کی مچلتی لہروں پر ڈولتے رہی۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کشتی کی سمت روا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔
کشتی کے مسافر اب ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، بس ایک آواز تھی جو آدمی کی موجود ہونے کا فتح دیتی تھی۔ یوں ہی خوف و ہراس کے عالم میں رات بیت گئی اور صبح کی پو پڑتی ہی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف اجالا پھیلنے لگا۔ کشتی کی رات بھر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کس جگہ پہنچ گئی ہے۔ رات بھر کشتی ہچکولے کھاتے پانی کے لہروں پر تیرتی رہی، اور اب صبح ہونے پر بھی سمندر کے موجے جس طرف پانی کا بہاؤ کر دیتی، کشتی اسی طرف چلنے لگتی۔ یوں سمندر میں پھنسنے ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی، پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی رہی، اور کشتی کو سمندر میں پھنسی پوری 3 دن گزر گئی۔ 3 دن بعد سمندر میں بھولے بھٹکی مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہو۔ مصیبت میں پھنسی ان مسافروں کے لیے وہ درخت زندگی کی نئی امید بن گئی۔ ڈوبتی کو تنگی کا سہارا کی مصداق کشتی کے مسافر جو موت کی امید کر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر اب زندگی کی مسرتیں دوڑ رہی تھی۔ کشتی اور قریب ہوئی تو درخت واضح دکھائی دینے لگے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اور ملاح 3 دنوں میں ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھتی رہی۔ درخت اور قریب ہوئی تو مسافروں کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے۔ ملاح کی محنت بر آئی اور ابھی سورج مکمل غروب نہ ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ 3 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی تھی۔ اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تو ان کو راحت اور سکون کی کچھ لمحات میسر آ گئی تھی۔ اس خوشی میں وہ اس پر اسرار جزیرے کو دیکھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ غروب ہوتے سورج نے انہیں مغرب مشرق کے سمتوں کی پہچان کرا دی، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگہ موجود ہے۔ مسافروں کو جزیرے پر اترے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوا۔ جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال اگی ہوئی تھی۔ بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا۔ سارے مسافر پر اسرار جزیرے پر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گئی۔ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے؟ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا، جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تھی۔ مسافر تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیتی ہوئی کہا، میں جاسوس ہوں۔ جانور نے انسانی زبان میں بات کی تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئی۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کر نڈال ہو گئے، نہ ہو یہ شیطان ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہارے جاسوسی کا کیا مقصد اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا، میں جس لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتا ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہذا تم میرے ساتھ چلو۔ مسافروں کی حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا بلا ہے جس کی طرف یہ لے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لی۔ جانور درختوں کے درمیان بنے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں سے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ آدمی گھٹنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا
اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر مزید حیرت میں ڈوب گئی۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پراسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرتناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ کمبخت تم کیا چیز ہو؟ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑی ہوئی اس قبیح صورت اور بیتناک آدمی سے پوچھا، میں کیا ہوں اور کون ہو؟ یہ تو تم جان ہی لو گے، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر کو جواب دیا، ہم عرب کے لوگ ہیں، نہم اور جذام کے قبیلوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسنے 3 دن گزر گئی، بالآخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اتر آئے۔ مسافر کی خاموشی ہوتی ہی زنجیروں میں جکڑا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ۔ ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ نخلستان کے متعلق میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں۔ ہاں پھل لگتا ہے، ایک مسافر نے جواب دیا۔ خبردار، عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ قیدی نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا طبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ ہاں اس میں پانی موجود ہے، تو پھر اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا، پھر بولا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں پانی ہے، اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اچھا ذرا مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو۔ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہے۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑی؟ ہاں، عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی ہے، اور اب وہ خود کو ان کے تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتی ہی وہ غصے سے پنکار اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، اور تمہارے باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں قید سے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا میں کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا۔ ہاں مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتی رکاوٹ بن جائے گی۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوگی اور وہ مجھ سے لڑے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑے انہماک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر اسرار جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھتے بیٹھے لاٹھی اٹھائے اور اس کو زور سے ممبر پر مارا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دلچسپ داستان میں کوئی ہوئی تھے اور لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئی تو پیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آپ پہلے ہی اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جواب دیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری نے جب یہ بات مجھے بتائی تو اس فتنہ دجال ہی کا ایک حصہ تھی جس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہا ہوں، اور یہ جان لو کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف، وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا۔ مشرق کی طرف بحر ہند ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پر اسرار جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ اس بحر ہند میں کہیں ہے۔ اس پر اسرار جزیرے میں جہاں دجال قید ہے، اس کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی کسی کو اس پر اسرار جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے، اور انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں نیک فطرت غریبوں محتاجوں کے سہارا تھے۔ یہود و نصارہ کے ممتاز علماء میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب عہد قدیم و جدید کے ماننے والوں میں سے تھی۔ اس وجہ سے یہود و نصارہ دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ اب بہت ہی ذہین تھے، جو کچھ پڑھتے ازبر کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں عجز و انکساری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ ریاکاری نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ خوش و وضع، خوش پوش تھے، ظاہر باطن شفاف تھا، ذی شعور و معاملہ فہم تھے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کی لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتے رہتے تھے۔ ان سے داعی الحق صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کی دل اور ضمیر نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی، اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئی۔ تاہم عرصہ تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ سن 9 ہجری میں اپنی بائی نعیم کے ساتھ مدینہ طیبہ آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ متاخر الاسلام ہونے کے باوجود ان کا شمار فضلاء صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کر لی۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند ماہ میں مسجد نبوی تعمیر ہو گئی۔ اس کے تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے خالی اور انتہائی سادگی کا مظہر تھی۔ کچی اینٹوں اور ناتراشیدہ پتھروں کی دیوار میں کھجور کی ستون اور کھجور کی پتوں کا چپر اور سنگریزوں کا فرش تھا، لیکن ان کو جن مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا، جن کے سجدوں سے یہ معمور ہوئی، ان کی عظمتوں کے سامنے فلک الافلاق کے رفعت ہیج تھے۔ سالہ سال تک مسجد نبوی میں روز اول کی سی سادگی قائم رہی، یہاں تک کہ رات کو روشنی کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا۔ صحابہ چاند یا ستاروں کی روشنی میں نماز ادا کرتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عظام کھجور کے شاخوں میں مشعلے جلا کر آتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے مدینہ طیبہ آتے وقت اپنے ساتھ کچھ قندیلی اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ساتھ لائے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا قندیلی لگی ہوئی ہے، اور ان کی روشنی نے مسجد کو بقائے نور بنا رکھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روئی انور پر بشاشت پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا، آج مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ انہوں نے ایک نہایت ہی پاکیزہ صورت اور خوشپوشی صاحب کے طرف اشارہ کیا۔ رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بے حد مسرت کا اظہار فرمایا، اور ان کے لیے بہت ہی دعائیں دی، اور فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے اس شخص سے کر دیتا۔
اس وقت مسجد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو ان کا نکاح ان صاحب سے کر سکتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز منظور فرمائی اور اس مجلس میں ان سے حضرت ام المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ یہ خوشبخت جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مسرور کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ابن اوس داری تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہے جنہوں نے مسجد میں روشنی کرنے کی ابتدا کی۔ اس وجہ سے وہ 2-2.5 سال کی مدت میں فضلاء صحابہ رضی اللہ عنہم میں شمار ہو گئی۔ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات نبوی گزر چکی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ علامہ ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عہد رسالت میں قرآن مجید جمع کیا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید سے خاص شغف تھا اور صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب استفادہ حاصل کیا اور قرآن مجید کے علماء میں شمار ہونے لگے۔ رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزارے کے لیے ملک شام میں ایک گاؤں عینون بطور جاگیر مرحمت فرمایا تھا۔ اس کا تحریری فرمان بھی لکھ دیا تھا۔ ملک شام فتح ہونے سے بہت پہلے اس کی اراضی میں سے جاگیر عطا کرنا خصوصیات نبوت سے ہے اور بعض محدثین نے اسے معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کیا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھتے تھے اور ہمیشہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مقدس کو اپنے پیش نظر رکھتے تھے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو مخلوق خدا کو نفع پہنچائے۔ حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں ایک دفعہ ہرہ کے مقام پر ایک جگہ آگ بھڑک اٹھی۔ اس آگ کے پھیل جانے سے کھجور کے باغوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور ان کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مقام ہرہ گئی اور اپنی جان تکلیف میں ڈال کر آگ کو بجھا دیا۔ ان کا یہی جذبہ خیر تھا جس کی بنا پر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خیر اہل مدینہ کے خطاب سے نوازا اور وہ لوگوں میں بڑی عزت و احترام کے نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ انہوں نے جو مسجد نبوی میں روشنی کرنے کا آغاز کیا وہ آخر تک ان کی یاد تازہ کرتا رہے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 ہجری میں ملک شام کے گاؤں جرون میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا اور اسی گاؤں میں محو استراحت ہے۔ صحیح مسلم۔